السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر پہلے نمبر پہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں بہت سارے لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا حج مہنگا ہو رہا ہے۔ حج مہنگا بھائی ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہے وہ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ دوستو دونوں مقدس شہروں کا دوستو موسم کیسا ہے، رش کیسا ہے، کون سی احتیاط کرنی ہے، حجاج کرام آج کل کیسے عبادت کرتے ہیں، کس وقت کے اندر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بھائی نے کہا کہ میں نے لونگ حج کو سلیکٹ کر لیا ہے، حالانکہ میں شورٹ حج کرنا چاہتا تھا، اب اس کی تبدیلی کیسے کروں۔ اس کے علاوہ بھائی نے ایک سوال کیا ہے، میرا پاسپورٹ بنا ہوا نہیں ہے، کیا میں رجسٹریشن کر سکتا ہوں، کیا پاسپورٹ اس کے لیے درست ہونا ضروری ہے۔ بھائی نے یہ بھی سوال کیا ہے اس سال حج کتنے لاکھ میں ہوگا۔ دوستو بہت اہم اپڈیٹ دینے والا ہوں، ویڈیو کو آخر تک پورا سن کے جائیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پہلے نمبر پہ دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلا جو دونوں مقدس شہروں کا آج کل موسم گرم ہے۔ 40 ڈگری سے اوپر گرمی محسوس کی جاتی ہے، 40 سے 45 تک موسم مکہ مکرمہ کا رہتا ہے، اور اس طریقے سے مدینہ منورہ کا تقریباً دوستو 40 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرمی جاتی ہے، تو آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے۔ دونوں مقدس شہروں کے اندر حجاج کرام دوستو عمرہ زائر وہ رات کو عبادت کرنے کے اندر زیادہ ترجیح دیتے ہیں، زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد بھی زیادہ عبادت کے اندر مطاف کے اندر لوگ دیکھے جاتے ہیں، سعی کے اندر لوگ دیکھے جاتے ہیں، لیکن 9-10 بجے اور دوستو جیسے 12 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے، حجاج کرام اپنے ہوٹلوں پہ ہی نماز پڑھتے ہیں اور وہیں عبادت کرتے ہیں، اور ہم آپ لوگوں کو یہی کہتے ہیں۔ دوستو ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے رش مغرب عشاء کے اندر لوگ آتے ہیں، حرم شریف میں نماز پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ دوستو اس طریقے سے آج کل روٹین چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو جو آج کل عمرہ پہ آ رہے ہیں وہ سوتی 2-3 جوڑے لے کر آئیں، اور اپنے ساتھ چھاتا لائیں، پانی کی بوتل ساتھ رکھیں، میڈیسن ساتھ رکھیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ پہلے سے اندازہ لگا لیں، آپ کے ساتھ کوئی بوڑھا ہے، اگر آپ کے ہوٹل اور حرم کا فاصلہ 3 سے 4 کلومیٹر ہے، اس بوڑھے شخص کو چلائیں نہ۔ دوستو ابھی 2-4 دن پہلے کا میں نے واقعہ دیکھا ہے، ایک بوڑھا شخص جو دل کا مریض تھا، اس کے ساتھی آگے چلتے گئے اور وہ بوڑھا شخص بیچارہ گرنے والا ہو گیا۔ دوستو اس کی حالت بگڑ گئی، دل کا مریض تھا۔ دل کے مریض کے لیے آپ لوگ ٹیکسی کا بندوبست کریں، یا جو بسیں ہوٹل کی طرف جاتے ہیں ان پہ سوار ہو کر جائیں۔ دوستو اب سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ ایک دوست نے کہا کہ میں تو حج کرنا چاہتا ہوں شورٹ، لیکن میں کر بیٹھا ہوں غلطی سے لونگ، اب اس کو کیسے بدلوں۔ آپ کو سب سے پہلے وزارت مذہبی امور مورا کی آفیشیل ہیلپ لائن یا ان کے قریبی دفتر سے فوری رابطہ کرنا چاہیے، وہ اس کا حل آپ کو ضرور بتا دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ پورٹل چیک کریں، جہاں سے آپ نے رجسٹریشن کی ہے وہاں دوبارہ لاگن کریں، چیک کریں کہ آپ کو ایڈٹ یا اپڈیٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے۔ اگر نظر آ رہا ہے تو دوستو وہاں سے آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں تو کسی کمپیوٹر والے سے جو ان ایپس کو جانتا ہو، موبائل کو جانتا ہو، اس سے کروا سکتے ہیں۔ انتظامیہ سے رجوع کریں، چونکہ یہ ایک سرکاری عمل ہے، اس لیے رجسٹریشن کی ڈیڈ لائن گزرنے سے پہلے ہی اسے درست کروانا ضروری ہے۔ آفیشیل حکام ہی آپ کو درست رہنمائی دے سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ پاسپورٹ ان کا ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کیا مورا پورٹل پر اسے اپلوڈ کیے بغیر رجسٹریشن مکمل ہو سکتی ہے۔ جی بھائی آپ لوگوں کو بتایا تھا پری رجسٹریشن جو ہے یہ پاسپورٹ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد جو رجسٹریشن ہوگی اس کے لیے آپ جلدی سے پاسپورٹ بنوا لیں۔ دوستو اس بھائی نے ایک اور بھی سوال کیا کہ ایک گروپ کے 3 شخص ہیں، وہ کٹھا حج کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوستو انہوں نے کہا کہ شورٹ حج میں کتنا خرچہ ہوگا تو یہ بتا دیں۔ رجسٹریشن کے لیے پاسپورٹ درست اور کارآمد ہونا ضروری ہے۔ پاسپورٹ درست نہیں ہے، کارآمد نہیں ہے تو دوستو نہیں چلے گا۔ پاسپورٹ کی ایکسپائری بھی چیک کر لیں، اور یہ جو پری رجسٹریشن ہے اس کے لیے پاسپورٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہو جائے گی۔ آئی ڈی کارڈ آپ لوگ لے کر جائیں، آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ اس طریقے سے دوستو آپ الگ الگ شہروں سے ہیں، جیسے مختلف شہروں میں مختلف دوست ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو جا کے دیکھیں گے، حج عمرہ کریں گے، انجوائے بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے، تو اس طریقے سے بھی آپ چاہ سکتے ہیں۔ ایک کو گروپ لیڈر بنائیں اور اس طریقے سے آپ رجسٹریشن کر لیں۔ رجسٹریشن کے عمل کے دوران گروپ لیڈر کے ذریعے تمام ممبران کی تفصیل شامل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو سرکاری حج جو شورٹ ہے اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 20 سے 25 دن کا ہوتا ہے۔ جو سی کیٹیگری ہوگی اس کا تقریباً 20 سے 25 لاکھ کے درمیان رکھیں، 20 سے 25 لاکھ کے درمیان ہوگا۔ جہاں تک قیمت کا تعلق ہے
تو یہ ہر سال سرکاری پالیسی اور فراہم کردہ سہولیات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو لہٰذا آپ لوگ کچھ ویٹ کریں، آپ لوگوں کو ہم بتا دیں گے کہ پرائیویٹ کتنے میں حج ہوگا، سرکاری کتنے میں حج ہوگا۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ جی کنفرم بتائیں، پچھلے سال تو 11 لاکھ کا حج تھا، اس سال کیسے کہہ رہے ہیں کہ 13 سے 15 لاکھ کا ہوگا؟ بھائی اس سال جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، ڈی کیٹیگری اس لیے ختم کی گئی، ڈی کیٹیگری ختم کر کے 3 نئے پیکج متعارف کرائے گئے۔ وجہ یہ کہ حجاج کرام کو مشاعر مقدسہ میں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حجاج کرام کو جمرات کی رمی کے لیے دور دراز سے آنا پڑتا تھا، مزدلفہ میں رہائش نہیں ملتی تھی، دور دراز رہائش کرنی پڑتی تھی، یعنی کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب دوستو نئے 3 پیکج متعارف کرائے جائیں گے، حجاج کرام کو نئی آسائش، نئی سہولیات دی جائیں گی، انشاءاللہ حج 2027 اور بھی بہترین ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو لوگ حج 2027 کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما اور ان کے لیے تمام تر انتظامات کو آسان فرما، آمین۔ کمنٹس باکس میں لکھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔